اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کا نام زندہ رکھے گا، خدا بھی تا قیامت اس کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال میدان کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا ہیں، جن کا تذکرہ آج بھی اسی جوش و جذبے سے کیا جاتا ہے جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے صرف پاکستان کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں بھی ایک ایسا قبیلہ ہے جو کہ خود کو فخر سے حسینی برہمن کہتا ہے اور باقاعدہ طور پر اہل تشیع کی طرح غم مناتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں۔ چلیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اور آخرکار ان لوگوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے کیا رشتہ ہے۔ معزز ناظرین، روایات سے ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ اپنی کامیابی کے لیے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے لیے صرف اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو ہی خط نہیں لکھا کرتے تھے بلکہ آپ کے خطوط دنیا کے ہر خطے میں پہنچے، جن میں راجستھان کا راجہ بھی شامل تھا جو کہ ذات کا برہمن تھا۔ راجہ کا شہر یثرب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی تجارتی تعلق تھا، جس کی بنا پر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت کو کربلا پہنچا۔ اور ایک روایت کے مطابق جب یہ راجہ کربلا پہنچا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، جس کے بعد یہ راجہ وہیں رہ گیا اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، اور اسی راجہ کی اولاد خود کو حسینی برہمن کہلاتی ہے، جبکہ اس راجہ کی قبر آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ ناظرین، اسی طرح حسینی برہمن کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی سنیتا جھنگرن کے مطابق سن 61 ہجری میں ایک برہمن اور اس کی اہلیہ جو کہ بے اولاد تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ان کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس برہمن کو 7 لڑکے عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حسینی قافلے کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا تو وہیں اس برہمن نے سر اقدس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی تھی۔ حسینی برہمن دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، اور رحاب دت خود بھی اپنے 7 بیٹوں کے ہمراہ معرکہ کربلا میں شہید ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد وہاں زندہ بچ جانے والے برہمن جہاں جہاں گئے حسینیت کا پرچار کیا، اور اب 1400 برس بعد یہ برہمن دت کشمیر سمیت راجستھان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ یہاں تک کہ فلم سٹار سنجے دت، سنیل دت اور ممتاز صحافی برکھا دت کا تعلق بھی اسی سلسلے سے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ حسینی برہمنوں کی روایت یہ بتاتی ہے کہ ان کے اجداد عرب سے تجارتی تعلقات رکھتے تھے، اور دور نبوت سے پہلے تجارتی قافلے سندھ سے مکے جاتے تھے جن میں ہندو برہمن بھی شامل تھے۔ اس ہندو برہمن خاندان نے نبوت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی تعلق قائم کیا تھا، چنانچہ دور نبوت کے بعد بھی یہ ہندو برہمن اپنا تجارتی سامان لے کر مکے گئے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملے، اور بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مدینہ منورہ بھی گئے۔ اس طرح کئی سالوں بعد ایسا وقت بھی آیا کہ خاندان نبوت کو بنی امیہ کے دور حکومت میں مشکلات اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی عرصے میں ہندو برہمن خاندان ایک تجارتی قافلے کے ساتھ دشت نینوا کے نواح سے گزر رہا تھا، جس کی منزل مقصود ملک شام تھی۔ جب اس تجارتی قافلے کو یہ علم ہوا کہ اس دشت کے نواح میں کربلا کے مقام پر اموی بادشاہ کی ایک بڑی فوج کسی باغی کی سرکوبی کے لیے اتری ہے، اور مزید پوچھنے پر یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی باغی نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے کوفہ جا رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر قافلے میں موجود ایک ہندو برہمن ربیب دت اور اس کے 7 بیٹوں اور 2 ساتھیوں نے تجارتی قافلے میں اپنے ساتھیوں کو اپنا سامان دیا اور خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے کربلا تشریف لے گئے۔ ان سب لوگوں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان کی طرف سے اس جنگ میں شرکت کی۔
اس جنگ میں رابید دت کے ساتوں بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جان قربان کر گئے، جبکہ رابید دت کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں شام میں رہا کر کے ان کے قافلے والوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ناظرین، یہی رابید دت جب واپس پہنچا تو وادی سندھ میں ہندوؤں کا ایک نیا گروہ پیدا ہوا جس کا نام حسینی برہمن تھا۔ یہ تھے تو ہندو مگر اپنا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑتے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ یہ مکتبہ فکر برصغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا اور اس وقت پاکستان کے صوبہ سندھ میں بھی اس گروہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ پاکستان میں سندھ اور بھارت میں راجستھان، پنجاب اور مدھیہ پردیش میں حسینی برہمنوں کے کئی خاندان اور ان کے ماننے والے آباد ہیں، جو خود کو دت کہلاتے ہیں اور عاشور کے روز یعنی 10 محرم کے دن واقعہ کربلا کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور ان کی عورتوں اور بچوں نے بینرز اٹھائے ہوتے ہیں جن پر حضرت امام حسین اور ربیب دت کی یاد میں کلمات درج ہوتے ہیں، اور یہ بلند آواز میں یزیدی ظلم کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ماتم بھی کرتے ہیں اور نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ معروف ادیب انتظار حسین لکھتے ہیں کہ وہ ابتدا میں حسینی برہمن کو صرف ایک افسانہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے دہلی کے ایک سفر میں کسی محفل میں یہ بات سنی اور اس کو ایک کہانی قرار دے کر جھٹلا دیا۔ وہیں اس محفل میں ایک خاتون مدبر پروفیسر نونیکا دت اٹھی اور انہوں نے کہا کہ وہ خود حسینی برہمن ہے اور ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بعد میں اپنے ساتھ اپنے بزرگوں کے بارے میں لکھی گئی 2 انگریزی کی کتابیں بھی لے کر آئیں جو کہ بہت عرصہ پہلے شائع ہوئی تھیں۔ خاتون نے بتایا کہ ان کے جد امجد رابیب دت اپنے 7 بیٹوں اور دوسرے 2 برہمنوں کے ساتھ مل کر ہندوستان سے اس مشن میں حصہ لینے گئے تھے، جن میں سے ایک یعنی رابیب دت بچ کر واپس آئے۔ وہ افغانستان کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور سیالکوٹ کے ایک گاؤں ورتن کے مقام پر آباد ہوئے، جن کے ماننے والے سندھ اور پنجاب میں رہتے تھے۔ لیکن تقسیم کے بعد ان کے بعض خاندان بھارت چلے گئے اور مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ ناظرین، واضح رہے کہ حسینی برہمنوں کے علاوہ بھی برصغیر میں غیر مسلموں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والوں کی ایک طویل روایت رہی ہے، جیسا کہ جھانسی کی رانی مہارانی لکشمی بائی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی عقیدت تھی۔ وہ بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ عاشور کے دن مجلس عزا برپا کرتی تھی۔ خواتین و حضرات، تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں بڑے مقاصد کی خاطر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور یہ عظیم سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری یادگار شہادت اس درجے کو نہیں پا سکتی۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جس طرح مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے، اسی طرح غیر مسلموں میں بھی ان کی عظمت کا اعتراف و اقرار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔